about speech problems of hearing impaired children. Again, بہت پریکٹیکل نیچر کا ایلیمنٹ ہے اور بہت امپورٹنٹ نیچر کا ایلیمنٹ ہے. لیٹ اس سپوز کہ آپ ایک ہی سانس میں کتنا لمبا جملہ بول سکتے ہیں. مثال کے طور پر لیٹ اس کاؤنٹ 1 2 3 4 5 6 7 8. آپ ایک ہی سانس میں ہو سکتا ہے 20 تک گنتی گننے، ہو سکتا ہے 50 تک گنتی گن لیں. لیکن ذرا غور کیجئے، جب آپ نے اسپیچ سٹارٹ کی تھی تو اس وقت آپ کی کوالٹی بھی اچھی تھی، آپ کا ردم بھی اچھا تھا، آپ کی لاؤڈنس بھی اچھی تھی. لیکن جب آپ 49 اور 50 پر پہنچے نا تو نہ آواز ویسی رہی اور نہ آپ کی باڈی کا سٹرکچر ویسا رہا. آپ نے بہت زیادہ ایگزرٹ کیا، آپ تھک گئے. ایگزیکٹلی اس کا نام ہے ایئر فلو. ہم اپنی ایئر کو کس طریقے سے فلو آؤٹ اور فلو ان کرتے ہیں. بریدنگ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا یہ مختلف قسم کی ہوتی ہے. بریدنگ فار اسپیچ بھی ہوتی ہے اینڈ ایک ویجیٹیٹو بریدنگ بھی ہوتی ہے. ویجیٹیٹو بریدنگ سے مراد یہ کہ میں بیٹھا ہوں اپنے کاؤچ پہ اور آرام سے سانس لے رہا ہوں. اس بریدنگ کو کچھ اور کہیں گے. اس میں ان ایئر گوئنگ ان سائڈ اینڈ ایئر کمنگ آؤٹ سائڈ، اس کی کوانٹٹی جو ہے دیٹ از ڈفرنٹ فرام دا کوانٹٹی وچ آئی ایم یوزنگ رائٹ ناؤ. مثال کے طور پر اسپیچ بولتے وقت جب میں بات کر رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، تو میرا سانس رکا ہوا ہے، میں سانس نہیں لے رہا. اپنے بولنے کے دوران میں سانس نہیں لیتا. جب میں چپ ہوتا ہوں تو اس وقت میں انہیل کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مجھے اپنی فلو آف ایئر پر کنٹرول نہیں ہے تو وہ آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو میک اے لانگر اسٹیٹمنٹ. دوسرے لفظوں میں آپ یہ ایک اور چیز کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں. جب آپ کلاس میں کھڑے، جب آپ کا ٹیچر کلاس میں کھڑا ہوگا، آپ کی کلاس لے رہا ہوتا تو اس وقت ہی از ایکچولی ایکسرسائزنگ اسپیچ مسل. وہ لمبا سا سانس لیتا ہے اور پھر آپ کو ایک، جیسے میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں، میں ایک لمبا سانس لیتا ہوں اور اپنی بات کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لہٰذا ایک چیز ہم نے اور اسٹیبلش کی کہ ایئر فلو از ویری امپورٹنٹ ٹول اف یو وانٹ ٹو ڈیولپ اے نارمل فلوئنسی آف اسپیچ. اب وہ جو ایئر فلو ہے، وہ ایئر فلو کس قسم کا ہوتا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے. آپ کی کتاب میں موجود 2 امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں، جس میں ایک ٹائیڈل والیوم کے نام سے ہے اور ایک وائٹل کیپیسٹی کے نام سے ہے. ٹائیڈل والیوم کیا ہوتا ہے؟ ڈیورنگ اے ریسٹ اسٹیج، ایک ایز ویجیٹیٹو اسٹیٹ میں جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت وہ اماؤنٹ آف ایئر کا وہ والیوم جو آپ ایکسہیل اور انہیل کر رہے ہیں وہ صرف 7% ہوتا ہے آپ کی لنگس کی کیپیسٹی کے. تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں ٹائیڈل والیوم. اور یہ وہ والیوم ہوتا ہے بیسیکلی جو دیٹ از ویری امپورٹنٹ وین اٹ از ایکچولی یوزڈ فار اسپیچ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کانسیپٹ دیا ہوا ہے جس کا نام وائٹل کیپیسٹی ہے. وائٹل کیپیسٹی کس کو کہتے ہیں؟ وائٹل کیپیسٹی اس میکسیمم اماؤنٹ آف ایئر کو کہتے ہیں جو آپ ایک ڈیپ انہیلیشن کے بعد ایکسہیل کرتے ہیں. لہٰذا وائٹل کیپیسٹی اور ٹائیڈل والیوم یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، کیونکہ ٹائیڈل والیوم کو یوز کرنا اس بچے کو نہیں آتا جو کہ ہیئرنگ امپیئرڈ ہوا کرتا ہے، اور عموماً اس کو یہ چیز سکھانی پڑ جاتی ہے. پچھلے کئی پروگرامز میں ہم نے وائس کا ذکر کیا تھا. وائس دوسرا ایلیمنٹ ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. وائس سے کیا مراد ہے؟ وائس سے مراد ہے کہ آواز کی کوالٹی کیسی ہے. کیا آواز بچہ بہت زیادہ ایگزرٹ کرتا ہے؟ کیا وہ بہت ہائی پچ میں بات کرتا ہے؟ کیا بہت لو پچ میں بات کرتا ہے؟ کیا وہ آرام سے فونیٹ کرنے کے قابل ہو گیا ہے؟ کیا وہ بابا 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 اور پاپا 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 ایک سسٹمیٹک انداز میں پروڈیوس کرنے کے قابل ہو گیا؟ کیا اس کو فونیشن کا پروسیس سمجھ آ گیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں وائسنگ ایلیمنٹس. تو اپنے ہیئرنگ امپیئرڈ بچوں کے لیے ہمیں وائسنگ کروانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ووول پروڈکشن کے ذریعے ہم لوگ کروا سکتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ چیز از ریزوننس. ریزوننس جیسے کہ گونج ہم نے اس کے پروگرام کے شروع میں دیکھا. ریزوننس سے کیا مراد تھی؟ ریزوننس سے مراد تھی وہ گونج دیٹ از ریکوائرڈ. بعض اوقات بچے، ہیئرنگ امپیئرڈ بچے ناک میں بات کرتے ہیں اور ان کی ساری آواز ناک سے آ رہی ہوتی ہے. یہ ناک سے آواز کا آنا اٹس اے امپلیزنٹ ایکسپیرینس فار دا لسنر ایز ویل، اور جو لسنر ہے وہ اس کی بات سمجھ بھی نہیں سکتا، اور لہٰذا یہ اس کی اسپیچ انٹیلیجبلٹی کو کم کر دیتا ہے. تو جو تیسرا مین پرابلم ہیئرنگ امپیئرڈ بچوں کی اسپیچ میں ہوتا ہے وہ ریزوننس ہوتا ہے. فلوئنسی کے بارے میں نے آپ کو بتایا. واٹ ڈو وی مین بائی فلوئنسی؟ فلوئنسی سے مراد یہ ہے کہ ہمارا ہیئرنگ امپیئرڈ بچہ جو ہے کیا وہ ایک آواز کے بعد دوسری آواز کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کے قابل ہو گیا ہے، یا کیا وہ اپنی بریتھ آف ایئر کو پراپرلی یوٹیلائز کرتا ہے اور ایک فلو میں مینٹین کر سکتا ہے کہ نہیں.
اس کے علاوہ جو پانچواں ایلیمنٹ دیٹ از ویری اگین امپورٹنٹ اینڈ سگنیفیکنٹ از انٹونیشن. بعض اوقات ہم بچے کو آرٹیکولیشن سکھا دیتے ہیں لیکن انٹونیشن نہیں کر پاتے. ایک اور میں ایگزامپل دینا چاہوں گا, بلکہ یو بینگ اسٹوڈنٹس آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ ہیئرنگ امپیئرڈ بچے کے ساتھ کام کریں گے تو واول کی ڈیوریشنز کا خاص خیال رکھیں. بعض اوقات واول کو آپ اتنا زیادہ لمبا کر دیتے ہیں جو کہ ایکچولی وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر بال, یہ ایک اچھا فونیٹک ایکسپیرینس ہے, لیکن اگر آپ اس کو بال کرائیں گے تو دیٹ از اے رانگ experience for the child. تو ball, this is being a negative, being a not a good stimulus for the child. آپ اتنا لمبا مت کیجئے بلکہ اس کو ریئل ٹائم جتنا وہ ایکچولی اس کی لینتھ ہے واول کی, اس واول کی لینتھ کو یوٹیلائز کیجئے. اسپیچ پرابلمز آف ہیئرنگ امپیئرڈ چائلڈ جو ہیں اس میں 4-5 بہت انپورٹنٹ چیزیں ہیں, جس میں کہ ایئر فلو کا یوز آنا چاہیے, بچوں کو اپنے وائس کوالٹی کے بارے میں پتا ہونا چاہیے, اس کو سکھائیں, اس کی وائس کوالٹی کو امپروو کریں, اس کی ریزونیشن اس کو سامنے ڈسکس کریں, اس سے بتائیں کہ آپ کی آواز اورل ہونی چاہیے یا نیزل ہونی چاہیے, کتنی نیزیلٹی ایکسیپٹیبل ہے, کس لیول کے بعد آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, اس کو کچھ پیرامیٹرز بتائیں, اس کے ساتھ ڈسکس کیجئے, کتنا اس کو فلو اس کو مینٹین کرنا چاہیے, اس کی اسپیچ میں ایک انٹرپشن نہیں آنی چاہیے بلکہ وہ فلو کے ساتھ ایک ساؤنڈ کے ساتھ دوسری ساؤنڈز کو اٹیچ کرتا چلا جائے. اور انٹونیشن کے بارے میں اس کو بتائیے کہ تم نے غلط جگہ پر سٹریس کر دیا, تم نے غلط جگہ پر پاز دے دیا. دس از امپورٹنٹ بیکاز انٹونیشن سے لفظوں کے جملوں کے مطلب